گمان تھی کہ اس کی بیٹی ہو سکتی تھی، لیکن بات اس حوالے سے نہیں، کچھ دوسرے انداز سے ہے، اور ان ڈیجیٹل زبانوں میں روحانی اور روانی رختی تھی جو کہ اربن کے سر کو گھما دیتی تھی۔ پہلے ہی اپنے فون سے جائے وقوع کی تصویر بنائی تھی۔ مقتول جولین فنچ، عمر اس کی 34 سال تھی، مطلب 34، اور اس کے بعد اس نے کہا اس کی آواز صاف اور پیشہ ورانہ تھی جو کمرے میں بھری ہوا کو چیر رہی تھی۔ مکان مالک کو اس کا علم تب ہوا جب نیچے والی پڑوسی نے ہو کر شکایت کی۔ میڈیکل ایمرجنسی یا پھر میڈیکل ایگزامننگ کے مطابق موت کا وقت تقریباً 48 گھنٹے پہلے ہی تھا۔ سنیے اب اس مکمل تحقیقات کے حوالے سے۔ 48 گھنٹے پہلے جو مر چکی تھی اس کے سینے پر گولی لگی ہوئی تھی۔ گولی کا ایک زخم جو کہ ایک معمولی زخم ہوتا ہے، لیکن یہ زخم اس سے تھوڑا ہٹ کے تھا، چھوٹے کیلیبر کی گولی تھی، زبردستی داخل کرنے کی کوشش کے زمرے میں نشانے میں آ چکی تھی اور نشانات بھی واضح تھے۔ کوربن نے ایک آہ بھری، اس کی آنکھیں رنگین ہو گئی اور نگاہیں دیوار پر بنے پاگل پن کے جال پر تھی۔ اس دھاگے اور کاغذ کے بنے دیوار کی مرکز میں ایک پرنٹ شدہ لوگو تھا۔ ٹاور پکڑنے کی اس ویڈیو کی وجہ سے بات کرتے چلے اب مزید حوالے سے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب اس کے ایک کاغذ اور ایک دھاگے سے بنی دیوار کے اوپر ایک عجیب سا ٹیٹو بنا ہوا ہے، تو وہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گئی کہ اس طرح کا ٹیٹو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اب ٹیٹو اس طرح کا تھا کہ جیسے کہ وہ کوئی انڈیویژول ہو یا کوئی سائیکوپیتھ ہو۔ اس حوالے سے دیکھتے جب انویسٹیگیشن مزید آگے بڑھانے کا وقت پہنچ چکا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں جو کہ معمول سے ہٹ کر ہیں، جیسے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ شاید اس کو جاننے والا ہو۔ تو اب انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ ایک تو ٹیم ایک ممبر ینگ اور ایک ممبر بہت زیادہ سینئر تھا، لیکن دونوں کا اس حوالے سے ایکسپیرینس تھوڑا کم تھا۔ اب انہوں نے جائے وقوع کی جب پوری کی پوری ڈیٹیلنگ کی تو انہیں اس بارے میں معلوم ہوا کہ اس جگہ پر صرف یہ موجود نہیں تھی بلکہ اس کے علاوہ 2-3 اور لوگ موجود تھے۔ اب جب انویسٹیگیشن کو مزید آگے بڑھانے کا وقت آن پہنچا تھا تو اس بارے میں پتہ چلا کہ وہ ٹیٹو اور کسی کا نہیں بلکہ ایک سرگرم آدمی کا تھا۔ اب آدمی سے مراد ہمیشہ لوگ مرد کو سمجھ لیتے، لیکن وہ ایک عورت تھی جس نے آدمی کا بھیس بدل کر اس طرح سرعام قتل شروع کیے تھے۔ اب اس واقعے میں جو مزید انویسٹیگیشن جاری کی جانی تھی وہ ان حوالے سے تھی کہ ان لوگوں کی CCTV فوٹیج چیک کی جائے۔ کمرے کے اندر کیمرہ تو موجود تھا لیکن اس کے اندر کا میموری کارڈ غائب تھا۔ لیکن اب انویسٹیگیشن ٹیم نے زیادہ غور نہیں کیا اور کوشش کی کہ کسی اور جگہ سے CCTV کیمرے کی فوٹیج حاصل کی جا سکے، لیکن اتنی بر وقت فوٹیج کہاں سے برآمد ہو سکتی تھی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے باہر نکل کر فلیٹ کا پورا جائزہ لینا شروع کیا کہ آخر یہاں پر ارد گرد کہیں پر کوئی کیمرہ تو موجود ہو۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ جانا کہ جس لفٹ سے وہ اوپر آئے تھے اس کے اندر بھی ایک کیمرہ موجود تھا اور کمرے کے باہر بھی ایک CCTV کیمرہ جو کہ پورے فلور کو کور کر رہا تھا موجود تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ تھا کہ فوٹیج کس قدر جلدی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اب پہلا تو امتحان یہی تھا کہ جلد از جلد کوئی نہ کوئی CCTV فوٹیج حاصل کی جا سکے۔ انویسٹیگیشن کو کسی نہ کسی طرز پر پورا کرنا تو تھا ہی، کیونکہ اس میں اب بڑی گینگ انوالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے اس بارے میں تعین کرنے سے پہلے تمام انویسٹیگیشن کو پورا کرنے کے لیے اس نے کمرے کا ایک بار پھر اپنی ٹیم کے ساتھ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ انویسٹیگیشن آفیسر دوبارہ کمرے کی جانب جاتا ہے اور جا کر ہر ایک چیز کو اچھے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔
آخر کو وہ دیکھتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ جس کے اندر ہی ایک مائکرو اسٹوریج کا آپشن موجود تھا، لیکن پہلی بار میں وہ چیز نظر انداز ہو چکی تھی۔ جلدی سے انویسٹیگیشن آفیسر نے اپنی ٹیم کو بلایا اور کہا کہ ارد گرد چھان بین کرو، کیا پتہ کہ میموری کارڈ یہیں کہیں گرا ہو۔ تو ہونا تو کچھ ایسا ہی تھا، مگر جیسے ہی چھان بین شروع کی گئی، دیکھنے میں آیا کہ پہلے انویسٹیگیشن ٹیم جو پوائنٹ چھوڑ چکی تھی وہ پوائنٹوں پر ایک آدھا سراغ موجود تھا۔ سراغ کے اندر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ قاتل نے قتل کرنے سے پہلے کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جو کہ اسے مل نہ پائی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کسی مقتول کی ایسی چیز تھی جو کہ قاتل کو بہت ضروری تھی، لیکن اس کو مل نہ پائی۔ تو مقتول کی چھان بین تو کی گئی، لیکن یہ دیکھا نہ گیا کہ اس کے ناخن کے بیچ میں بھی کوئی چیز موجود ہو سکتی ہے۔ اب اس لڑکی نے بہت زیادہ شاطرانہ طور پر میموری کارڈ کو نکال کر اپنے ناخن کے اندر ماس کی حد تک اندر کر لیا تھا تاکہ کسی صورت بھی قاتل کو نہ مل پائے۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے اس میموری کارڈ کو نکالا تو اس کی کچھ حالت بہتر نہ تھی، جس کو چینج کرنے کے لیے دوبارہ اس کو آئی ٹی ٹیم کی طرف بھیجا گیا تاکہ اس کے اندر کی فوٹیج حاصل کی جا سکے۔ آئی ٹی ٹیم کی طرف جب بھیجا گیا تو ٹیم نے فیصلہ کیا کہ جب تک وہ فوٹیج آتی ہے تب تک اس بلڈنگ کی فوٹیج نکلوا لی جائے۔ بلڈنگ کے سیکیورٹی روم میں جب ساری ٹیم پہنچ چکی تھی اور انویسٹیگیشن آفیسر ساری کی ساری ریکارڈنگ دیکھنا سٹارٹ کرنے لگا تھا، تو اس سے پہلے ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کہ بلڈنگ میں ایک دم آگ لگ گئی۔ اب اس صورتحال سے سب لوگ واقف نہیں تھے۔ ایک دم آگ لگنے کی وجہ سے سب کی بھگدڑ مچ گئی۔ ٹیم نے پورا کام کرنے کی کوشش کی تاکہ اس فوٹیج کو کسی طرح بھی سیو کیا جا سکے۔ اسی وقت وہاں سے اسٹوریج ڈیوائسز کو ریموو کر لیا گیا اور ساتھ ہی اپنے آفس کی جانب لے کے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب تمام یو ایس بیز اور اسٹوریج ڈیوائسز یعنی ہارڈ ڈرائیوز کے ساتھ اب انویسٹیگیشن ٹیم اپنے آفس پہنچ چکی تھی۔ آفس پہنچنے کے بعد انویسٹیگیشن ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس کو اچھے سے دیکھیں گے۔ ساتھ ٹیکنیکل ٹیم کو بھی ملایا گیا تاکہ یہ کیس جلد از جلد سولو کیا جا سکے، کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی گینگ کے مل ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ چیز دیکھنا شروع کیا کہ ایک سی سی ٹی وی ویڈیو میں سٹارٹ میں پہلے عورت اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ ہی نارمل انداز میں اپنے فلیٹ کے اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 دوست اس لڑکی کے ساتھ اس فلیٹ کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ 2 دوست اس کے بعد آئے، جس کی وجہ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑائی کا ماحول سا پیدا ہونا شروع ہو چکا تھا، جو کہ دیکھا بھی جا سکتا تھا، لیکن یہ سب دوستوں میں کچھ زیادہ اب نارمل پایا نہیں جاتا، کیونکہ یہ سب کچھ نارمل ہوتا ہے۔ تو سی سی ٹی وی ٹیم نے اس سب کو اچھے سے مانیٹر کیا اور ان کے کچھ حصوں کو دوبارہ فورینزک کے لیے بھیج دیا تاکہ اس کو پراپر چیک کیا جا سکے۔ اب دوبارہ چیک کیا گیا تو ساری چیزیں تو نارمل پائی گئی، لیکن کمرے کی فوٹیج کلیئر نہ پائی جا سکی۔ کافی دیر کی انتظار کے بعد جب کمرے کی کلیئر فوٹیج ملی تو انویسٹیگیشن ٹیم نے ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا۔ ویڈیو دیکھتے ہی ان کو اس بات کے بارے میں علم ہوا کہ قاتل عورت ہے، مرد نہیں۔ اب اس فیمیل کے ساتھ انٹر ہونے والی 3 لڑکیاں وہاں پر موجود تھی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ لڑکی کن کپڑوں میں موجود تھی، لیکن اس بات کے بارے میں بات تعین نہ ہو سکا کہ ان تینوں میں سے کون سی لڑکی تھی جس نے وہ کپڑے پہن رکھے تھے، کیونکہ جب ویڈیو دیکھی گئی تو تمام لوگوں کے جانے کے بعد صرف ایک لڑکی باتھ روم سے باہر آتی ہے، لیکن اس کا لباس کچھ تبدیل ہوتا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں 3 لڑکیاں نظر آ رہی ہیں جو کہ اس فلیٹ سے نکل کر واپس جا رہی ہیں، لیکن صرف ایک لڑکی باتھ روم سے نکل رہی ہے۔ اب اس بات کے بارے میں جاننا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر کو وہ ایک اکلوتی لڑکی باتھ روم سے کیسے نکل سکتی ہے، جبکہ فلیٹ پہ آنے والی لڑکیاں 3 تھیں۔ اب جب مزید دیکھا گیا تو ٹیم نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ فلیٹ کو دوبارہ وزٹ کیا جا سکے۔
وزٹ کے دوران دیکھا گیا کہ باتھ روم کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جس کی ایک طرف سے لوہے کی لگی ہوئی گرلیں ہلی ہوئی تھی، ایسا جیسے کسی نے ابھی تازہ تازہ کھولی ہو۔ اس کو دیکھنے کے بعد یہ پراپر دیکھا جا سکتا ہے کہ قاتل اس کھڑکی سے داخل ہوئی تھی، تو اس کھڑکی کو کھولنے کی بجائے باہر سے دیکھا گیا کہ آیا کہ یہاں سے یہاں پر جانا ممکن ہے۔ تو نچلے اور اوپرلے فلیٹ کو بھی دیکھنا اب ضروری ہو چکا تھا۔ ٹیم نے نیچے اور اوپر والے فلیٹ کے ممبروں کو دیکھنے کی غرض سے ان کے فلیٹ کو نوک کیا تاکہ ان سے ساری معلومات لی جا سکے۔ اوپر والا اور نیچے والا دونوں فلیٹ بند تھے کیونکہ وہاں کے مکین سمر ویکیشنز پر باہر گئے ہوئے تھے۔ ٹیم نے فیصلہ کیا کہ ان فلور کی بھی CCTV چیک کی جائے۔ جب ان فلور کی CCTV چیک کرنے کی باری آئی تو وہ نہ کر سکے کیونکہ بلڈنگ میں آگ لگنے کی وجہ سے ان کی سٹوریج ڈیوائس جل گئی تھی، کیونکہ وہ آگ سٹوریج روم اور کلیننگ روم میں لگی تھی، جس وجہ سے اس کی معلومات تو حاصل نہ ہو سکی، لیکن لفٹ والے کیمرے کی فوٹیج حاصل کی جا سکتی تھی۔ لفٹ کے اندر پورا دن میں معمول سے ہٹ کر کچھ قریب 10-15 کے قریب لوگ آئے جو کہ کسی طرح اس بلڈنگ سے بلونگ نہیں کرتے تھے۔ اب ایک ایک کر کے ان کے بارے میں انفارمیشن نکالنا شروع کی اور آہستہ آہستہ اس کے بارے میں پتہ کرنا شروع کیا۔ جیسے اس بارے میں پتہ چلا تو اس بارے میں پتہ چلا کہ بلڈنگ کے اندر وہ آنے والے 15 لوگ کسی اس کے بھی رابطے میں نہیں تھے اور نہ کسی کے عزیز تھے۔ اب ٹیم نے ان کے ID کارڈز نکلوا کر ان کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تلاش کے دوران ایک ممبر کو ایک ہائی روڈ پر جاتے ہوئے دیکھا گیا جو کہ سیف سٹی کیمراز سے ممکن ہو چکا تھا۔ اب ان کیمراز سے جب اس لڑکی کو دیکھا گیا تو وہ وہاں سے کہیں پر منتقل ہو رہی تھی اور گاڑی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں لیکن خود کو چھپا کر بیٹھے ہوں۔ اب ٹیم نے اس ایریا کی جانب جانے کا فیصلہ کیا اور اس گاڑی کی پوری تفصیلات نکالی۔ گاڑی چوری کی تھی۔ اس لڑکی کا تلاش کیا اور لڑکی بدقسمتی سے اپنی قسمت خراب ہونے کی وجہ سے ٹیم کے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے۔ ٹیم اسے پوچھتی ہے کہ گاڑی میں اور کون کون موجود تھا تو وہ کچھ بھی بتانے سے جھجکتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ جب ٹیم نے مزید اصرار کیا تو اس نے بالکل ہی ان کے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ٹیم جو بھی سوال کرتی ہے وہ اس کا انکار کر دیتی۔ ٹیم اس سچویشن سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی کیونکہ ان کو اس کا کوئی نہ کوئی مثبت انداز میں جواب چاہیے تھا۔ ٹیم نے فوری فیصلہ کیا کہ وہ اب اس کی طے کر پہنچ تک رہیں گے۔ لڑکی کو اب کسی طرح تو توڑنا تھا تو ایک سائیکولوجسٹ کو بلایا گیا جو کہ اس کو اگلواتا اور اسے راز نکلواتا۔ لڑکی بھی ایک سائیکولوجسٹ ہی تھی جو کہ یہ سب کچھ پریکٹسز کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس معاملات میں پھنس نہیں سکتی تھی۔ لڑکی نے فوری ان کی باتوں کو سنتے ہوئے ایسے اگنور کیا جیسے وہ ان کو جانتی ہی نہ ہو۔ سائیکولوجسٹ نے اپنی پورا زور لگایا، پہلے اس کو اس کا نام تک بھلانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پھر اس نے دوبارہ جاننے کی کوشش کی تو لڑکی اس کو ہمیشہ جھوٹ بول دیتی کہ اس کے پاس کوئی نہیں تھا، گاڑی بھی اس کی نہیں تھی۔ وہ یہ بات کہہ کے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتی، لیکن سائیکولوجسٹ اس کی ایک چھوٹی موٹی حرکت پکڑ کر کہہ دیتا کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہی اور یہ صحیح انفارمیشن نہیں دے رہی۔ تو ٹیم نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں اپنے طریقے سے چلنا پڑے گا۔ تو اسی وقت وہاں پر 3 لیڈی آفیسرز کو بلایا گیا جس نے اس کو پکڑ کر اس پر زبردست حملے شروع کیے۔ پہلے تو تماچوں سے کام شروع ہوا لیکن لڑکی نہ مانی، پھر لڑکی کو پکڑ کر الٹا لٹکا دیا گیا لیکن اس بار بھی لڑکی نے بتانے سے انکار کر دیا۔ یہ چیز دیکھتے ہوئے انویسٹیگیشن ٹیم بہت زیادہ پریشان ہو چکی کہ آخر اس کو کیسے اگلوائیں۔ پھر سائیکولوجسٹ نے ایک آئیڈیا دیا کہ اس کو ایسے ہی بیٹھا رہنے دو اور اس کا سر باندھ دو اور ہاتھ باندھ دو اور اس کے ماتھے پر قطرے گرانا شروع کرو۔ ٹیم نے کہا اس سے کیا ہوگا،
تو سائیکولوجسٹ کہتا ہے کہ پرانے زمانوں میں یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح کیا گیا، قطرہ ایک ایک کر کے اس کے ماتھے پر گرتا، لیکن لڑکی ہنسنا شروع ہو گئی۔ لڑکی کو لگتا تھا کہ وہ اس کام سے بھی نکل جائے گی، لیکن یہ ایسا کام ہے جو کہ دکھنے میں تو عام نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ بہت بڑی اذیت ناک سزا ہوا کرتی تھی، جو کہ اب ختم ہو چکی ہے لیکن کئی جگہ پر ابھی بھی اپلائی کی جاتی ہے۔ لڑکی کو بیکے قطرہ پتھر کے اوپر لگے ضرب کی طرح محسوس ہونے لگا۔ لڑکی چیخنا شروع ہو گئی۔ ٹیم اس سے پوچھتی، ہاتھ آگے کر کے قطرے روک دیتے اور پوچھتے کہ بتاؤ، تو لڑکی پھر رک جاتی اور نہ کچھ نہ بتاتی۔ لیکن ٹیم بھی اب ڈٹ چکی تھی کہ راز اب جان کر ہی رہیں گے۔ آخر کار درد کی شدت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے لڑکی خود بول پڑی کہ میں سب کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ ٹیم نے سوکھا سانس لیا۔ اسی وقت لڑکی نے بتانا شروع کیا کہ اس کا کون سا ساتھی کہاں پر موجود ہے۔ اسی وقت ٹیمز ایکٹیو ہوئی اور وہاں پر چھاپے مارے گئے۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ جو 15 لوگ تھے اس میں سے 10 گرفتار ہو چکے ہیں اور لڑکی کو ڈال کر 11۔ اب 4 بندوں کا ابھی بھی سراغ نہیں لگا تھا۔ 10 بندوں کو بھی سیم طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا گیا اور اگلوانے کی کوشش کی گئی۔ آخر کار وہ چاروں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ مین بات یہ کہ قاتل ان 15 میں سے ایک تھی اور وہ لڑکی تھی، لیکن اس میں 5 لڑکیاں اور 10 لڑکیاں تھیں۔ اب 10 لڑکیوں سے انویسٹیگیشن کی گئی کہ آخر کو وہ قاتل کون ہے۔ باڈی کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھا گیا تو 5 لڑکیاں بچ گئی کیونکہ لڑکی سلم تھی اور ہیلدی نہیں تھی، جس کی وجہ سے 5 لڑکیوں کو آگے انویسٹیگیشن کے لیے نئی ٹیم کے سپورٹ کیا گیا تاکہ ان سے مزید سخت انٹروگیشن کی جا سکے۔ اب ان لڑکیوں میں سے آگے 2-3 لڑکیاں مزید بول پڑی اور وہ بھی ثابت نہ ہو سکی۔ اب 2 لڑکیوں کے درمیان معاملہ اٹک چکا تھا۔ دونوں سچ بتانے کے لیے تیار نہ تھیں۔ آخر کو ایک ٹیم نے فیصلہ کیا کہ ان کو سزا تو دے نہیں سکتے کیونکہ ان کی وجہ سے قانون کی گرفت ان پر آ سکتی ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو پہلے چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں گے۔ لڑکیوں کو بٹھا کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیا اور دونوں طرف وزن کو لٹکا دیا گیا تاکہ وزن کی وجہ سے یہ چیخ کر شاید ساری باتیں بتا دے۔ ایک لڑکی بول پڑی کہ وہ میں نہیں، یہ ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسری لڑکی نے کہا نہیں، یہ خود کو بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ انویسٹیگیشن ٹیم کو اس بارے میں پتہ چل چکا تھا کہ اصل لڑکی کون ہے، لیکن وہ ان دونوں کی لڑائی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آخر میں کون ہے۔ آخر کو ایک لڑکی واضح ہو چکی تھی کیونکہ وہ اپنا ایک ایسا راز بتا چکی تھی جو کہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اب ٹیم نے ان کو باہر نکالا اور اس سے پوچھا کہ اس نے اسے کیوں قتل کیا، تو اس قاتل نے کہا کہ یہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی اور مجھے برا جانتی تھی اور یہ بار بار مجھے شٹ بولتی تھی اور مجھے بلیم کرتی تھی اور میری سوسائٹی میں اس نے ویلیو 0 کر دی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنی عزت کی اس قدر خرابی برداشت نہ کر سکی اور یہ پلان سوچا۔ اور ٹیم نے مزید سوال کیا کہ تم تو سیریل کلر کی طرح ہو اور تمہارے ثبوت ان سے ملتے ہیں، تو لڑکی نے کہا کہ میں قاتل ضرور ہوں لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں، یہ سب میرے طرح کے لوگ ہیں جنہیں میں نے ساتھ ملا کر یہ کام کیا، لیکن یہ پہلی بار تھا، ان کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں، اس کا قتل میں نے کیا تھا جو کہ میں اب قبول کر رہی ہوں۔ سو آپ ان باقی 14 لوگوں کو ان کے گھر جانے دیں کیونکہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ قتل صرف میں نے کیا تھا، یہ صرف میری مدد کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے ان کی مدد نہ لی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سب لوگ واپس جا چکے تھے، ان کے واپس جانے کے بعد میں نے اس کو قتل کیا۔ اب انویسٹیگیشن تو یہاں پر ختم ہو چکا اور آگے کورٹ پروسیڈنگ شروع ہونی تھی، لیکن مورل آف دی اسٹوری یہ ہے
کہ کسی کو اپنے خلاف بولتا دیکھ کر اتنا بھی ایکسپلوئڈ نہ ہو جائیں کہ اس کو مارنے تک نوبت پہنچ جائے۔ فی امان اللہ۔